नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है तहज्जुद की नमाज। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बनी इसराइल में फरमाया कि रात के पिछले पहर में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए नफल हैं और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर पहुंचा देगा। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तहज्जुद की नमाज को लाजिम पकड़ो कि ये तुमसे पहले लोगों का शेवा था। इससे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और तुम्हारे जिस्म में ऐसी कुव्वत पैदा कर देते हैं जिससे तुम गुनाहों से बच जाते हो। लाजिम बात है, जो तहज्जुद गुज़ार होगा वो गुनाहों से बचने की भी कोशिश करेगा। इससे इंसान के जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल इबादत क्या है? तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो, ये सबसे अफजल इबादत है। क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर जलवा अफरोज़ होते हैं और निदा लगाते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, है कोई मुझसे जन्नत मांगने वाला, ताकि मैं उसकी बख्शिश कर दूँ, उसको रिज़्क़ अता करूँ, उसको जन्नत अता करूँ और दोज़ख से खलासी दे दूँ। मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज जो है अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। कितनी शफीक ज़ात है अल्लाह ताला की, कितनी रहमान ज़ात है, रहीम ज़ात है कि अपने बंदों के लिए पहले आसमान पर जलवा अफरोज़ होते हैं और सदा लगाते हैं कि है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मुझसे बख्शिश मांगे। तो हम लोगों की सुस्ती है कि हम अल्लाह ताला की इस देन से फ़ायदा नहीं उठाते। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद गुज़ार बना दे। तहज्जुद के साथ साथ जब तक हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो हम भी गुनाहों से भी बचेंगे और हम फ़राइज़ की अदायगी में भी जल्दी करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, तहज्जुद की नमाज जो है इसकी कितनी रकअतें हैं और ये कब पढ़नी है? मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की जो कम अज़ कम रकअतें हैं वो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, यानी 2-2 करके आप 12 रकअत भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक़्त है, अगर आप में हिम्मत है।
نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جو عام نماز فرض پڑھتے ہیں آپ، وہی طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز، صلاۃ التہجد، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں اور الحمدللہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں اور اسی طرح رکوع سجود کریں۔ لیکن دھیان یہ رہے میرے دوستوں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہو، آپ کا ذہن پوری طرح اس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کسی بھی موقع پر آپ دنیاوی کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں تو کس طرح مؤدب بادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو اس میں وہی طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے باادب کھڑے ہونا ہے، اور جو پڑھنا ہے اس پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ رکوع سجود کی جو تسبیحات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا آپ کے ذہن میں خیال ہو، اور اسی طرح 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔ تو میرے دوستو، یہ نماز جو ہے آپ نے کب پڑھ سکتے ہیں؟ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت عشاء سے شروع ہو کر، عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس دوران میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا آخری پہر، کیونکہ اس وقت میں اٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ عشاء کے ساتھ تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتی ہے تو اس وقت اس کی ادائیگی تھوڑی کٹھن ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا جبکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بہترین عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرض نماز تو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس میں تہجد کی نماز میں جو مشقت ہے اس کو برداشت کرنا جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، دین ہمارا بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کیا کہ ہم شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ہمیں تھپکی دے دے کے ہمیں سلا دیتا ہے کہ سو جاؤ یار، سو جاؤ، بعد میں اٹھ جانا۔ تو اسی طرح پھر ہمارا وقت نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے معاملے میں اپنے آپ کو ڈٹ کر رکھنا چاہیے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہمیں راہ راستے بھٹکائے گا، لیکن جب ہمارا دل پختہ ہوگا، جب ہمارا ارادہ پختہ ہوگا، جب ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے
اپنی کوشش کریں گے میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں اس کا فائدہ دے گی۔ اور میرے دوستوں کتنی آسانی ہے کہ رات میں آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اٹھ کے، اور رات میں آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو آپ کو نیت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں آج کل تو الارم بھی ہیں، موبائل پہ الارم لگا دیں، گھڑی میں الارم لگا دیں اور تہجد کی نماز اس کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔